چلیے آج تاریخ کی ایک ایسی فائل کھولتے ہیں جو 70 سال سے بھی زیادہ عرصے سے گرد میں اٹی پڑی ہے۔ یہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے قتل کا معاملہ ہے، ایک ایسا کیس جو آج تک حل نہیں ہو سکا۔ ذرا تصور کیجئے، ایک نئی نویلی قوم اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کے پہلے رہنما کو دن دہاڑے ہزاروں لوگوں کے سامنے گولی مار دی جائے۔ نہیں، یہ کسی فلم کا سین نہیں، یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ سیاہ باب ہے جس نے اس کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اور اس کہانی میں سب سے بڑا ٹویسٹ کیا ہے؟ یہ کہ قاتل کو فوراً اسی جگہ پر خاموش کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا مقصد کیا تھا، اس کے پیچھے کون تھا، یہ سارے راز بھی ہمیشہ کے لیے تاریخ میں دفن ہو گئے۔ تو اس قتل کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس وقت میں واپس جانا ہوگا جب پاکستان ایک بہت ہی نازک دور سے گزر رہا تھا۔ دیکھیے، 1947 میں پاکستان بنا، لیکن یہ شروعات بہت مشکل تھی۔ ایک سال بعد ہی 1948 میں بانی پاکستان محمد علی جناح کا انتقال ہو گیا، اور 1951 آتے آتے یہ نیا ملک مہاجرین کے بحران، معاشی بدحالی اور شدید سیاسی بے یقینی کا شکار تھا۔ اس سارے طوفان کے بیچ لیاقت علی خان وہ ایک چٹان تھے جس نے ملک کو سنبھالا ہوا تھا۔ وہ جناح کے سب سے قریبی ساتھی اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ وہ صرف ایک لیڈر نہیں تھے، بلکہ اس بکھرتی ہوئی قوم کے لیے استحکام کی سب سے بڑی بلکہ شاید آخری علامت تھے۔ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ جیسے شروع کا پاکستان تاش کے پتوں سے بنا ایک گھر ہو۔ اس کی بنیاد یعنی جناح اب نہیں رہی تھی، اور لیاقت علی خان وہ واحد مضبوط ہاتھ تھے جو اس پورے ڈھانچے کو گرنے سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ چلیے اب سیدھا اس دن کی طرف چلتے ہیں جس نے سب کچھ بدل دیا۔ راولپنڈی میں گزرے ان چند سیکنڈز کی کہانی کو ایک تفتیش کار کی نظر سے دوبارہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ منظر کچھ یوں تھا۔ تاریخ 16 اکتوبر 1951۔ جگہ راولپنڈی کا کمپنی باغ، جسے اب لیاقت باغ کہتے ہیں۔ موقع ایک بہت بڑا عوامی جلسہ۔ ہزاروں لوگ اپنے پہلے وزیر اعظم کو سننے کے لیے جمع تھے۔ وزیر اعظم تقریر کے لیے مائک پر آئے۔ انہوں نے ابھی کچھ کہنا ہی شروع کیا تھا کہ اچانک 2 گولیاں چلیں، خاموشی کو چیرتی ہوئی 2 آوازیں، ہر طرف بھگدڑ مچ گئی، افراتفری پھیل گئی، اور اسی شور و غل میں سیکیورٹی نے حملہ آور کو بھی موقع پر ہی گولیوں سے بھون ڈالا۔ صرف چند سیکنڈ میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ قتل کے بعد ظاہر ہے تحقیقات شروع ہوئیں، لیکن یہ تحقیقات کسی نتیجے پر پہنچنے کے بجائے خود ایک معمہ بن کر رہ گئی۔ تفتیش شروع ہونے سے پہلے ہی اس کے سامنے ایک بہت بڑی دیوار کھڑی تھی، کیونکہ قاتل جس کا نام سید اکبر تھا وہ مر چکا تھا، اور اس کی موت کے ساتھ ہی اس کیس کے 3 سب سے اہم سوالوں کے جواب بھی غائب ہو گئے۔ پہلا سوال، مقصد کیا تھا؟ معلوم نہیں۔ دوسرا، اسے بھیجا کس نے تھا؟ کوئی سراغ نہیں۔ اور تیسرا، کیا وہ اکیلا تھا یا اس کے پیچھے کوئی بڑا گروہ تھا؟ کوئی نہیں جانتا۔ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن کے جواب تفتیش کی فائل میں آج تک خالی پڑے ہیں۔ اب دیکھیے، ایک کیس کو حل کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے، اور یہاں کیا ہوا؟ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں ثبوت، لیکن یہاں اہم ثبوت فائل سے غائب ہو گئے۔ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں گواہ، لیکن یہاں گواہوں کے بیانات ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ اور سب سے بڑھ کر آپ کو چاہیے ہوتا ہے مجرم کا اعتراف، لیکن وہ واحد شخص جو سچ بتا سکتا تھا اسے تو پہلے ہی خاموش کر دیا گیا تھا۔ اور جب سچائی نہ ملے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کہانیاں بنتی ہیں، تھیوریز بنتی ہیں۔ اس کیس کے بعد بھی بالکل یہی ہوا۔ کئی نظریات نے جنم لیا جنہوں نے اس معاملے کو اور بھی گہرا کر دیا۔ تو تھیوریز کیا تھیں؟ کچھ لوگوں نے اشارہ کیا باہر کی طاقتوں کی طرف۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ اندر کی ہی سیاسی سازش تھی، اور پھر انگلیاں انٹیلیجنس ایجنسیوں پر بھی اٹھیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب صرف باتیں تھیں، قیاس آرائیاں تھیں، ثبوت کسی کے پاس نہیں تھا۔ اور سرکاری نتیجہ؟ سرکاری فائل میں کیا لکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کسی ماسٹر مائنڈ کا نام سامنے نہیں آیا، کوئی سازش بے نقاب نہیں ہوئی، بس کیس کو بند کر دیا گیا۔ لیاقت علی خان کی موت صرف ایک شخص کی موت نہیں تھی، یہ پاکستان کے مستقبل پر ایک گہرا زخم تھا۔ اس نے ملک میں سیاسی عدم استحکام کا ایک ایسا طوفان کھڑا کر دیا جس نے آنے والے وقت میں
اقتدار کی خطرناک جنگوں کے دروازے کھول دیے اور اپنے پیچھے وہ سوالات چھوڑے جو آج بھی جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک لیڈر قتل ہوا، قاتل کو خاموش کر دیا گیا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سچائی کو بھی ہمیشہ کے لیے دفنا دیا گیا؟ یہ وہ سوال ہے جو راولپنڈی کے اس دن سے لے کر آج تک پاکستان کی تاریخ میں گونج رہا ہے۔